مجھے بڑا دکھ ہے کہ میں 1 مہینے کے اندر دوسری بار گستاخی کا دوسرا واقعہ لے کر مرشد کے پاس جا رہا تھا۔ اب کی بار معروف میزبان آفتاب اقبال پر گستاخی کا الزام لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خود سے کچھ نہیں کہنا، مرشد سے پوچھنا ہے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ میں نے جا کر مرشد کو سلام کیا اور پوچھا، مرشد، جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ مرشد نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا تم آج ضرور آؤ گے اور یہ سوال لازمی پوچھو گے۔ آفتاب اقبال والے واقعے پر پوچھنا چاہتے ہو نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مرشد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے اچھا لگا، اب کی بار تم پہلے تحقیق کر رہے ہو، جاہلوں کی طرح جذباتی نہیں ہوئے۔ دیکھو بیٹا، سورہ آل عمران میں قرآن کہتا ہے، یاد کیجئے اے نبی، جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے اور لوگوں کو ان کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جبکہ 2 گروہ تم میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے کمزوری دکھائی، ان کے پیر لڑکھڑائے، حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا۔ اہل ایمان کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اب یہ بتاؤ، قرآن یہاں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کچھ اصحاب کی جانب سے اللہ پر توکل کی خلاف ورزی کی گئی تھی، تبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پر توکل کرو۔ اب کیا تم قرآن پر بھی فتویٰ لگاؤ گے جو کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ کے ساتھیوں نے کمزوری دکھائی، ان کے پیر لڑکھڑا گئے، وہ ڈر گئے؟ اور احادیث سمیت تاریخ کی دیگر کتابوں میں درج ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب مخالفین کی جانب سے حملہ کیا گیا تو حضرت علی اور مزید 2 اصحابہ کے علاوہ تمام صحابی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب تم اس تاریخی سچ کو جھٹلا تو نہیں سکتے۔ اب آتے ہیں جنگ احد کی جانب۔ بدر میں بدترین شکست کے بعد ابو سفیان کی سربراہی میں اسلام مخالف سردار بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ اور ایک بات مزید یہاں بتاتا چلوں کہ سوائے بدر کی جنگ کے ابو سفیان ہر جنگ میں نہ صرف شریک تھا بلکہ وہ لشکر کو لیڈ کرتا تھا۔ یہ دوسری بات کہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو قریش کے سب قبیلے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے آئے۔ جب محمد مصطفیٰ کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ حضور کی خواہش تھی کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کر مدینے کا دفاع کرنا چاہیے، مگر زیادہ تر صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم میدان میں جا کر ان سے لڑیں گے۔ بہرحال کثرت رائے کی بنا پر نبی پاک نے میدان میں جا کر ہی لڑنے کا فیصلہ اپنایا۔ میدان جنگ میں جب آپ صحابہ کو مورچوں میں تعینات کر رہے تھے تو وہاں ایک پہاڑی چوٹی تھی جہاں سے خطرہ تھا کہ دشمن پیچھے سے وار نہ کر دے۔ وہاں نبی پاک نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی پاک نے ان صحابہ کو نصیحت کی تھی کہ تم اگر یہ بھی دیکھو کہ چیل کوے ہماری بوٹیاں اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں تمہیں خود حکم نہ دے دوں۔ لیکن ہوا کیا؟ جس کی جانب ٹی وی میزبان آفتاب اقبال نے اشارہ کیا کہ جیسے ہی اس پہاڑی پر مقرر لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے اور وہ جنگ جیتنے کے قریب ہیں، تو انہوں نے نبی پاک کے حکم کا انتظار نہ کیا بلکہ ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ مورچہ، وہ جگہ چھوڑ دی جہاں نبی پاک نے انہیں تعینات فرمایا تھا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ مخالفین اسی جگہ سے حملہ آور ہوئے۔ جب جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا اور مخالف بھاگنے لگے
तो उस टीले पर मौजूद सहाबा में से 35 ने हजूर के हुक्म की परवाह ना करते हुए वो जगह छोड़ दी और माले गनीमत जमा करने में लग गए। सिर्फ 15 अफराद वहां मौजूद रहे। ये सूरत हाल खालिद बिन वलीद ने देख ली और उन्होंने मौका पाकर उसी रास्ते से ऐसा शदीद हमला किया कि बुखारी में लिखा है कि ऐसी भगदड़ मची कि बाद सहाबा ही सहाबा के हाथों कत्ल हुए। हजरत हमजा जो उस वक्त मुसलमानों के आर्मी चीफ थे वो भी शहीद हुए, जिनकी लाश की बाद में अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने बेहुरमती की। नबी पाक भी इस मार्के में शदीद जख्मी हुए, यहाँ तक कि उनकी शहादत की खबर फैल गई जो बाद में झूठी साबित हुई। जंग के बाद मदीने का कोई घर ऐसा ना था जिसमें किसी शहीद की लाश ना गई हो। अब ये पूरा वाकया कुरान और अहदीस समेत तारीख की किताबों में मौजूद है। ये तारीख है, इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि नबी पाक के साथियों का नाम एहतराम से लिया जाना चाहिए, लेकिन ग़ज़वा अहद में सहाबा नबी पाक को छोड़कर भागे थे, ये एक तारीखी हकीकत है। अगर आफताब इकबाल ने कहा तो क्या झूठ कहा। बात ये नहीं कि किसी सहाबी को गलत या सही कहा जाए, मसला ये है कि ये सब तारीख का हिस्सा है। तुम इसे कैसे झुटलाओगे? अब तुम खुद फैसला कर लो कि आफताब इकबाल ने जो कहा वो कितना गलत और कितना सही था।